جی، 6 چیپٹر تھا، چھٹا باب تھا، وجود ذہنی اور خارجی اس کا موضوع تھا۔ اس میں جو مجھے تھوڑا بہت سمجھ آیا ہے، کچھ صفحات ہی پڑھے تھے میں نے، اس میں یہ تھا کہ ہر چیز کا ایک ہمارے ذہن میں وجود بنتا ہے اور ایکسٹرنل میں بھی اس کا ایک وجود ہوتا ہے، وجود ذہنی اور وجود خارجی۔ تو جو خارج سے ہم کسی چیز کو پرسیو کر کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ جو بناتے ہیں، وہ وجود ذہنی اس کو کہتے ہیں، اور وہ اس چیز کی یا اس وجود کی ماہیت سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے ہمیں۔ اور علم جو ہم حاصل کرتے ہیں آئی گیس وہ بھی اسی کے تھرو ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں نالج ملتا ہے، ایکسٹرنل سے جو ہم اپنے دماغ میں کانسیپٹ بلڈ کرتے ہیں۔ اور ایک اور پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ جب ہم کسی ایکسٹرنل ریالٹی میں جو چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اس کے وجود سے ذہن میں جو مفہوم بناتے ہیں، اس میں اس چیز کے آثار نہیں آتے، ذہن میں نہیں آتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آگ جلاتی ہے، آگ کا جلانا اس کا ایک اثر ہے، لیکن جب ہم ذہن میں سوچتے ہیں تو ذہن میں سوچنے سے ہمیں آگ نہیں لگتی ایک طرح سے۔ تو لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک کنیکشن ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہم کنیکشن کو اگنور کر دیں گے تو اٹ مینس کہ ہمیں پھر ہمیں اس چیز کے بارے میں علم صحیح سے پورا صحیح نہیں ملے گا۔ جیسے اگر میں یہ کہوں کہ سنس ذہن میں سوچنے سے آگ مجھے نہیں جلا رہی ہے، تو آگ ایکسٹرنل ریالٹی میں بھی نہیں جلا رہی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ریالٹی میں تو جب میں آگ کو ہاتھ لگاؤں گی تو وہ جلائے گی۔ تو ان دونوں کے بیچ میں مطابقت ہے، اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر میں اس چیز سے انکار کر دوں گی تو مجھے اس کے بارے میں صحیح نالج نہیں مل سکے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ پوائنٹ ہے کہ معلوم بالذات اور معلوم بالغیر، اس کا مجھے یہ سمجھ آیا تھا کہ جو چیزیں بائی ڈیفالٹ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں یا ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہیں، وہ ہمیں معلوم بالذات کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں ایکسٹرنل جو کسی چیز کا وجود ہے اس سے ملتی ہیں وہ معلوم بالغیر ہیں۔ اس میں میں یہ اس طرح سے سوچ رہی تھی جیسے کہ اگر اگزامپل لی جائے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، تو یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ یہ سبھی کو پتہ چل جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ آئی گیس تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم پانی پی لیتے ہیں، تو یہ معلوم بالغیر ہو جاتی ہے ایک طرح سے۔ شاید یہ غلط بھی ہو سکتی ہے ایگزامپل۔ اس کے بعد جو کنفیوژن تھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ جوہر اور عرض کا مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کیا دونوں چیزیں ہیں۔ جو جوہر کی میں نے ڈکشنری میں دیکھی تھی ڈیفینیشن، اس میں تو تھا کہ یہ کسی شے کی داخلی حقیقی ماہیت ہے، اور جو بک میں مینشن ہے وہاں پر تو ایسے لکھا ہے کہ ایسا وجود حقیقی اور خارجی، مطلب یہ تو وجود خارجی کی بھی بات کر رہے ہیں بک میں، اور ڈکشنری میں تو ماہیت سے اس کو ریلیٹ کیا ہوا ہے۔ تو مجھے جوہر اور ماہیت میں ڈفرنس نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ میری طرف سے اتنا ہی، آگے زیادہ نہیں میں پڑھ سکی کیونکہ وہ جو اعتراضات ہیں نا تو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں فیرا یہ فرض کفایہ سمجھیں ان کا اقصا کا بتانا۔ چلتے ہیں اس پہ۔ دیکھیں میں شروع کرتا ہوں، آپ کے جو سوالات ہوں گے تو ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو شروع جو بحث ختم کروں گا ساتھ ساتھ سوال کرتے جائے تو میرے خیال میں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استعین وهو خیر الناصر و معین۔ چھٹا باب وجود ذہنی و وجود خارجی، کہتے ہیں یہ وہی تقسیم ہے ذہنی خارجی لحاظ سے۔ فائز صاحب آواز کٹ رہی ہے، فائز صاحب جی آواز بہت جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ جی زبیر صاحب اگر آپ بھی اپنی اگر ویڈیو آف کر لیں تو شاید کوئی آپ کی آواز تو مجھے بڑی رہی ہے۔ پتہ نہیں فائز صاحب آپ کی بہت ہمیں کٹ کٹ کے آ رہی ہے، اگر باقیوں کو بھی ایسے ہی ہے؟ تھوڑی سی کٹ رہی ہے، کبھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اپلوڈ سپیڈ میرے خیال میں ان کی ہے وہ خراب ہے، بیچ میں بہتر ہو جاتی ہے پھر جی خراب۔ آپ دیکھیں آپ کیسی آواز کیسی آ رہی ہے بابا؟ اب تھوڑی سی بہتر ہے فائز صاحب جی، بسم اللہ۔ اچھا دیکھیں چھٹا چیپٹر ہے وجود ذہنی اور وجود خارجی کے بارے میں۔
حقیقت وجود کی تقسیم ہے کہ وجود تقسیم ہوتا ہے ذہنی اور خارجی میں، یا اس کو علم و ادراک کی حقیقت عنوان بھی دیا جا سکتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ادراک کے متعلق ہم البتہ بحثیں حقیقت کے متعلق ویسے بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ بحث در حقیقت وہی علم و ادراک کی حقیقت کی بحث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر شے کا ایک وجود خارجی ہوتا ہے اور ایک اس کا وجود ذہنی ہوتا ہے، کہ جب ہم کسی شے کے متعلق علم و آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خارج میں اس شے کی ماہیت کے ذہن میں حاصل ہو جانے کو وجود ذہنی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں خارج میں انسان ہے، تو انسان جو ہے اس کی ایک ماہیت ہے، اس ماہیت کی یہ حیوان ناطق ہے، تو اس کی جو ذہن میں صورت حاصل ہوگی تو ذہن میں حاصل شدہ صورت کی وہی چیز ہے جو خارج میں ہے۔ تو خارج میں جو چیز ہے وہ وجود خارجی ہے، اور اس وجود خارجی کا یہ وجود ذہنی ہے۔ اب وجود خارجی اور وجود ذہنی کا آپس میں تعلق اس طرح ہے کہ ذہنی اور خارجی آپس میں کاملاً مطابقت رکھتے ہیں، یعنی ایک ہی چیز ہے کاملاً۔ یہ نہیں کہہ سکتے جو کچھ ذہن میں حاصل ہوئی ہے وہ خارج والی چیز سے علیحدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ جو خارج میں کتاب ہے، خارج میں جو کتاب پڑھی ہے اس کی جو صورت ذہن میں حاصل ہوئی ہے، اس کی ماہیت جو ذہن میں حاصل ہوئی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو خارج میں ہے، تو پھر یہ در حقیقت ہم علم و آگاہی حاصل نہیں کر سکتے کسی چیز کی۔ یہ دوسرے لفظوں میں ہم حقیقت اور واقعیت کا انکار کریں گے، حقیقت اور واقعیت کے منکر بن جائیں گے کہ کائنات میں کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی، کسی کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا علم حاصل کریں گے کہ وہ شے وہ نہیں ہوگی جو خارج میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہی نہیں ہے خارج والی شے کا۔ تو یہ ذہن و خارج کا رابطہ آپس میں منقطع ہو جائے گا۔ رابطہ جو ہے نا منقطع، رابطہ اگر کاملاً ہم آہنگ ہو تو یہ وجود ذہنی ہے اسی وجود خارجی کا، یہ وہی علم و ادراک ہے۔ اگر اس رابطے کے منقطع ہونے کے قائل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کسی شے کا ہم علم ہی حاصل نہ کر سکیں۔ اور در حقیقت فلسفی کی جو ابتدا جو ہوتی ہے فلسفہ کی، وہ واقعیت کو تسلیم کرنے سے ہے کہ ایک شے واقعیت رکھتی ہے اور اس کا ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور جب ہم کہیں کہ یہ وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم واقعیت کے منکر بن رہے ہیں۔ تو پس وجود ذہنی کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ علم و ادراک کا انکار ہے، علم و ادراک کا انکار ہے۔ تو جس شے کی صورت جو ہے ذہن میں حاصل ہو رہی ہے، جو خارج میں شے پڑی ہے اس کی صورت جو ذہن میں حاصل ہو رہی ہے، اس ذہن میں حاصل ہو جانے والی چیز معلوم کہلاتی ہے۔ ذہن میں جو حاصل ہوئی ہے وہ معلوم ہے۔ اب جو ذہن میں حاصل ہوئی ہے وہ معلوم ہے، تو اس کے اور نفس کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ذہن میں حاصل شدہ معلوم کو معلوم بالذات کہتے ہیں۔ اور جو خارج میں باہر کتاب پڑھی ہے وہ بھی معلوم ہے، لیکن وہ معلوم بالغیر ہے۔ معلوم بالغیر ہے یعنی اس خارجی کتاب اور نفس کے درمیان جو علم حاصل کر رہا ہے، عالم بن رہا ہے، اس کے اور کتاب کے درمیان ذہن واسطہ ہے۔ جہاں واسطہ نہ ہو معلوم بالذات ہے، جہاں واسطہ آ جائے وہ معلوم بالغیر بن جائے گا۔ یہ بات اگر یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فاضل صاحب یہ نفس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے، نفس سے یہاں کیا مراد ہے؟ نفس ناطقہ
جس سے انسان ہے. ٹھیک ہے. انسان کی حقیقت وہی نفس ناطقہ. یہ وہ نفس نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں, یہ نہیں ہے. یعنی خواہشات کا جس سے تعلق ہوتا ہے وہ نہیں. جو حقیقت ہے انسان کی حقیقت نفس ناطقہ سے ہے. تو در حقیقت وہی جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو عالم وہ نفس ناطقہ بن رہی ہوتی ہے. اسی میں اللہ نے اسی کو استعداد و صلاحیت عطا کیا ہے کہ وہ بے پناہ علم حاصل کر سکتی ہے. اس کے اندر سوچنے فکر کرنے کی صلاحیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی دوسری مخلوقات پہ انسان کو فضیلت عطا کیا ہے. پھر یہ سول ہو سکتا ہے, یہ روح اور جو ہے روح, نفس اور جسم, یہ وہ والا نفس ہے یا نفس دیکھیں ناطقہ سے؟ نفس ناطقہ. ٹھیک ہے. جی ہاں. اچھا, آپ یہ کہتے ہیں کہ وجود ذہنی کی بحث کا پس منظر تاریخی, کہتے ہیں کہ تاریخی پس منظر یہ یونانی فلاسفہ کی کتابوں میں تو ایسی بحث کا وجود ہی نہیں ہے. فلاسفہ میں, اسلامی فلاسفہ میں جس فلسفی نے سب سے پہلے آغاز کیا وہ ابو علی سینا ہے. وہ اپنی کتاب التعلیقات میں لکھتے ہیں, وہ عبارت میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے کہ جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ وجود خارجی کے علاوہ ہر شے کا ایک وجود ذہنی بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن جس شخصیت نے اپنی کتاب میں وجود ذہنی کو ایک چیپٹر قرار دیا ہے وہ علامہ فخر الدین رازی ہیں. انہوں نے ایک مستقل باب اور چیپٹر میں وجود ذہنی کی بحث کو ذکر کیا ہے. کون سی کتاب؟ اپنی کتاب المباحث المشرقیہ میں اس کو ذکر کرتے ہیں. ان کے بعد پھر خواجہ نصیر الدین طوسی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی کتاب تجرید الاعتقاد میں ایک مستقل باب کے اس بارے میں ذکر کیا ہے. یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے کہ یونانی فلاسفہ میں ایسی بحث نہیں ہے. ابن سینا نے سب سے پہلے شروع کی, لیکن مستقل چیپٹر جو قرار دیا وہ علامہ فخر الدین رازی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم جو لوگ وجود ذہنی کو تسلیم کرتے ہیں, وجود ذہنی کو جو تسلیم کرتے ہیں ان میں ہم ملا صدرہ کا نظریہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ملا صدرہ کا نظریہ چند مقدمات کے اوپر مبتنی ہے. چند مقدمات کو تسلیم کریں گے تو ان کے تسلیم کرنے سے وجود ذہنی کا اس بات ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب کسی شے کا ادراک کرتے ہیں, پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جب کسی شے کا ادراک کرتے ہیں تو ادراک کے وقت ایک چیز ذہن میں حاصل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کتاب جو باہر پڑھی ہے اس کا جب ادراک کریں گے تو بالآخر فلسفے کی کتاب میں نے نہ دیکھی ہو تو کتاب کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے میرے نفس میں. وہ کیا ہے کہ پہلے نہیں دیکھا تھا, اب اس کا جو ہے نا وہ اس کو کتاب کو دیکھ لیا کہ یہ فلسفے کی کتاب ہے. تو کہتے ہیں کہ کسی شے کے ادراک کے وقت ذہن میں ایک چیز حاصل ہوتی ہے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو ذہن میں حاصل ہوتی ہے جو چیز وہ ایک چیز ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے, ایک چیز ہے. اچھا, تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں حاصل ہونے والی شے, جو ذہن میں چیز حاصل ہوئی ہے, یہ در حقیقت جو خارج میں شے ہے اس کی ماہیت ہے. ٹھیک ہے. مثال وہاں پہ دیا ہے کہ ذہن میں پائی جانے والی سفیدی اور خارج میں مفید شے ماہیت کے لحاظ سے مختلف نہیں ہے. ماہیت سفیدی کی جو خارج میں ہے, خارج میں کتاب دیوار سفید ہے تو اس کی جو صورت ذہن میں آئے گی تو وہی سفیدی ہے وہ جو باہر ہے, اس کی اور اس کی ماہیت اور حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں فرق ہو جائے گا اثر کے لحاظ سے. مثال کے طور پہ آگ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آگ کا جب تصور کرتے ہیں تو ذہن میں جو حاصل ہوئی ہے وہی آگ ہے جو خارج میں ہے, اسی کی حقیقت اور ماہیت ذہن میں آئی ہے. لیکن خارج میں جو آگ ہے وہ جلائے گی, ہاتھ لگائیں گے وہ جلا دے گی, لیکن اسی آگ کو جب ہم ذہن میں لاتے ہیں تو نہیں جلائے گی. تو خارجی شے کا
خارجی شے کا اثر ہوتا ہے، وجود ذہنی خارجی اثر سے خالی ہوتا ہے، وجود ذہنی نہیں جلائے گا، وجود خارجی جلا دے گا۔ تو یہ تیسرا مقدمہ۔ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ ذہن میں حاصل شدہ شے مقولہ کیف میں داخل ہوتی ہے، ذہن میں حاصل شدہ شے مقولہ کیف میں داخل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقولہ کیف، اچھا فائز صاحب یہ یہ در مقولہ کیف کیا ہوتا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں، اسی کو بتا رہا ہوں۔ مقولہ کیف کہتے ہیں کہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے مقولات اشر، کیٹیگوریز، یہ انہوں نے ارسطو نے کتاب لکھی تھی، فارسی میں کاتیگوریاس کہتے ہیں، ویسے کیٹیگوریز انگلش میں جو ہے نا وہ، کہ کائنات کی چیزوں کا، جن کے بارے میں جو بھی کائنات کی چیز ہوگی ان 10 میں اس کے بارے میں شناخت حاصل کرنا چاہیں تو وہ کسی نہ کسی ان 10 مقولات میں آئے گی، ان سے باہر کوئی چیز نہیں ہوگی کائنات میں۔ ان میں ایک جوہر ہے، سبسٹینس جس کو کہتے ہیں، جوہر اور 9 عرض ہیں، ایک جوہر ہے 9 عرض ہیں، تو یہ مقولات اشر بنتے ہیں۔ جوہر میں وہ روح، عقل، نفس، جسم، مادہ اور صورت ہے، یہ جوہر ہیں، 5 قسمیں آ جاتی ہیں۔ اعراض 9 ہیں، یہ آگے چل کے ہم بیان کریں گے۔ ایک عرض کیف ہے، ایک عرض کیف ہے۔ کیف کہتے ہیں کیفیت کو، نفسانی کیفیت، کیفیت جو ہے نفسانی کیفیت۔ علم ایک نفسانی کیفیت ہے کہ جب انسان کسی شے کے بارے میں جانتا ہے تو یہ جاننے کا تعلق وہ جو ہے نا یہ ایک حالت ہے، یہ ایک کیفیت ہے جاننے کی کہ جو نفس میں حاصل ہوتی ہے۔ تو علم کیا ہے؟ مقولہ کیف میں داخل ہے۔ یہ رونا، انسان خوشی غمی، یہ کا کیفیات ہے، خوش ہونا، غمگین ہونا، یہ بھی کیفیات میں آتی ہے۔ اس قسم کے مفاہیم مقولہ کیف میں داخل ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مقولہ کیف میں ہم آگے چل کے اس کی پھر کیا کہتے ہیں مقولات کی، آگے چل کے ہم ان کی کیا کہتے ہیں ایک ایک کی تعریف بیان کریں گے کہ مقولات میں جو جوہر ہیں ان کی کیا تعریف ہے، جو عرض ہیں ان کی کیا تعریف ہے۔ لیکن چونکہ پہلی چیز جو ہمارے اس سے مربوط یہ مقولہ کیف ہے، تو کیف کو سمجھانا مقصد ہے کہ کیف کا مطلب کیفیت، نفسانی کیفیت کیا ہے، وہ کیف ہے۔ فاضل صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کہتے ہیں کہ جی یہ ایک چیز میں نے بس کلیئر کرنی ہے، جو بھی چیز آپ کے ذہن میں حاصل ہوگی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی علم ہو، دیکھیں جو بھی علم ہوگا وہ مقولہ کیف میں آئے گا۔ جی آپ بتائیں۔ علم کا مقولہ کیف میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وجود ذہنی ہوگا وہ نفس کی کیفیت پہ اثر انداز ہوگا، مطلب بہت ہی ایک سادے ترین الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا؟ اثر انداز نہیں، یعنی یہ اصل نفس کی کیفیت ہے، حالت نفس کی کیفیت ہے، کیف ہے، مقولہ کیف۔ کہ جب بھی آپ کسی شے کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو یہ جاننے کا تعلق نفس ناطقہ سے ہے، تو یہ نفس کے اندر ایک حالت کا اضافہ ہو جائے گا آپ کے اندر۔ تو یہ جو حالت جو پہلے نہیں تھی اب وجود میں آئی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ مثال کے طور پہ کتاب کیا ہے، لیپ ٹاپ کیا ہے، مثال کمپیوٹر کیا ہے، موبائل کیا، آپ جان گئے، تو جو چیز نفس میں نہیں تھی اب اس کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مجھے مقولہ کیف کا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے مقولہ کیف سمجھ نہیں آ رہا ویسے، اگر آپ اس تھوڑا آسان طریقے سے ایکسپلین کرنا ہے۔ دیکھیں میں نے کیا آپ ہوتا ہے، کو یہ پہلے یہ اگر بتا دیں مقولہ کیا ہے، اور مقولات اس کا جو ہے پلورل ہے مقولہ۔ جی مقولے کی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں نے تعریف کون سے چیپٹر میں لکھی ہے، ایک اس میں نے مقولہ کی تعریف لکھی ہے کہ کسے کہتے ہیں، پتہ نہیں اس میں
मकूला मैं बता देता हूँ। मकूला का मतलब होता है कि जब आपसे किसी शय के बारे में सवाल किया जाए और आप उस सवाल का जब जो जवाब देंगे, मकूला का मतलब होता है कही हुई बात, कौल से है ना मकूला। तो जो चीज आप उसके बारे में जवाब देंगे वो दर हकीकत मकूला कहलाएगी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि ये कंप्यूटर क्या है, आप उसकी तारीफ लिख देते हैं कंप्यूटर की, तो ये एक मकूला में आ जाए, ये मकूला है, ये चीज मकूला है। यानी हम मकूला कैफ को इस तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज की हमें आगही हो और वो हम बयान करने के काबिल हो जाएं, जैसे आपने बताया कि कोई चीज हमें पहले पता नहीं थी और अब पता है, तो वो जो इल्म हासिल होने का जो जो हमारे अंदर एक चीज इजाफा हुआ है कि हम अब जान गए हैं और वो बताने के काबिल हैं, अब वो मकूला कैफ है। नहीं, जी, ये जैसे फाजिल साहब ये फाजिल साहब जैसे बता रहे हैं, ये कैटेगरी है ना, अंग्रेजी में इस कैटेगरी को कहते हैं स्टेट। तो वो बेसिकली ये जो वजूद ज़हनी जब मिलता है तो वो मेंटल स्टेट बन जाती है, जो हाल है जहन, जो नफ्स का हाल है। स्टेट इज वन ऑफ दी 10 कैटेगरीज ऑफ एरिस्टोटल। तो ये मेंटल स्टेट है बेसिकली, ये कह लें, जो हाल है कि जिस हाल में है, किस स्टेट में आप हैं। अब वो स्टेट ऑफ सॉरो भी हो सकती है, स्टेट ऑफ पेन भी, प्लेजर भी, तो ये उस तरह की चीज है। तो ये मेंटल स्टेट है, बन जाती है, इस तरह इसको ले लें। ये फाजिल साहब, ये सफ़ा 67, इस पे आपने उसके आखिर में आपने इसकी तारीफ की हुई है कैफ की, और आगे इसकी काफी तफसील है अगले पेज पे। ये 67 जी, उसके बिल्कुल आखिर में। जी कैफियत की क्या कैफ की, जी उसकी तारीफ भी आपने किया है और फिर उसकी अकसाम भी बयान किया है। कैफियत मखसूस हो गई, नफ्स, कैफियत नफसानी, इस तरह की जो है ना वो बात है। ये देखें, ये जौहर, ये हम जो ये अरस्तू की किताब भी है, कातिगोरियास, फारसी में उसका तर्जुमा है कातिगोरियास, इंग्लिश में कैटेगरीज। ये 10 कैटेगरीज है कि कायनात की जो चीज है जिसके बारे में आप कायनात में जो शनाख्त हासिल करना चाहते हैं किसी शय के बारे में, तो वो चीज इन 10 मकूलात में से किसी न किसी एक मकूला के अंदर आएगी। इसको कहा जाता है कि ये फारसी में कैटेगरीज, इंग्लिश में इन्होंने किताब लिखी है। ये मेरे सामने एक किताब और उसकी इंग्लिश भी मौजूद है। तो अच्छा, इसमें ना मैंने एक वो क्या कहते हैं मकूला की तारीफ लिखी है कि मकूला क्या है। ठीक है, कहते हैं कि मकूलात जमा है और इसका मुफरद मकूला है जिसका लुगत में माना कहा गया है, लेकिन फलसफा की इस्तिलाह में हर कही हुई मौजू को मकूला नहीं कहा जाता, बल्कि हर वो शय जिसकी चीस्ती के बारे में सवाल किया जाए कि वो क्या है और जवाब में जो कहा जाएगा वो उसका मकूला कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई शख्स हुदहुद के बारे में सवाल करता है तो जवाब में कहा जाता है हुदहुद एक परिंदा है, तो ये उसका मकूला है। इस तरह परिंदा के बारे में वो शख्स नहीं जानता तो कहा जाएगा ये एक जानवर है। इसी तरह सिलसिला चला जाएगा और हम उससे बालातार चीज के बारे में हम सवाल करते जाएंगे। फिर परिंदे से बालातार की एक हैवान है, हैवान से फिर कहेंगे कि ये एक जो है ना वो क्या कहते हैं जिस्म है। इस तरह की जो है ना वो चीजें हैं। तो मकूला जो है ना वो दर हकीकत उसकी तारीफ ये है मकूला की। तो जो भी इसके बारे में जो क्या कहते हैं फलासफा ने लिखा, इसके क्या नाम है, अरस्तू ने मकूलात अशर के बारे में, उसमें वो लिखते हैं कि
اس میں وہ جو اب اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت فکر سے نواز کر دوسری تمام مخلوقات پر فوقیت عطا فرمائی ہے، لہذا انسان ہر مرحلے میں جو کچھ جدید اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے بارے میں ضرور سوچتا ہے، پھر اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جدید موضوعات کو اپنے ذہن میں موجود مفاہیم میں ڈال کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں منطقی اور فلاسفہ نے ان جدید موضوعات کی شناخت کو انسان کے لیے آسان بنانے کی غرض سے موجودات عالم کی ایک تقسیم بندی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بیان کیا ہے، کہ جس سے انسان کیا کرتا ہے، جدید موضوعات کا جب سامنا کرتا ہے تو انہیں اپنے ذہن میں موجود مفاہیم سے مقایسہ کرتا ہے، مقایسہ کر کے ان کی خصوصیات تک پہنچ کر انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس ساری تلاش کو فلاسفہ نے مقولات عشر کا نام دیا ہے، کہ جس میں موجودات عالم کی تقسیم بندی کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ کائنات میں ہر شے کو ان مقولات عشر کے تحت جگہ دے کر شناخت حاصل کی جائے۔ شناخت جو بھی جدید چیزوں کو آپ نے کرنی ہے تو شناخت ان 10 کیٹیگری سے باہر نہیں ہوگی، ان کو مقولات کہتے ہیں۔ اب کچھ واضح ہوا یا نہیں؟ جی یہ تھوڑا سمجھ میں آ گیا مقولات۔ کون سی 10 کیٹیگریز کی آپ بات کریں شناخت کی؟ اچھا میں دیکھیں میں آپ کو تو ارسطو نے، میں مزید اس کو واضح کرتا ہوں کہ ارسطو نے مقولات کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ارسطو نے مقولات کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم کہتے ہیں وہ مقولات جو خود بخود بغیر کسی دوسری چیز کے قابل تصور ہے، جس میں کسی دوسری چیز کو ساتھ ملانا نہیں پڑتا، تصور کرنے کے لیے دوسری چیز کو ساتھ نہیں ملانا پڑتا۔ مثال کے طور پہ جیسے حیوان، درخت، پتھر، لکڑی، یہ کمپیوٹر میں جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں، ہر ایک چیز کو تصور کریں گے تو ضروری نہیں ہے کوئی دوسری چیز ملائیں تو تب یہ قابل تصور ہو، بلکہ یہ بغیر خود بخود اور بغیر کسی دوسری چیز کے قابل تصور ہیں۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم کہتے ہیں وہ مقولات جو کسی دوسری شے کے وسیلہ سے قابل تصور ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے رنگ، یہ رنگ دیوار کے اوپر ہے، اندازہ کرنا، حجم، یہ ساری کی ساری کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ جو رنگ ہے تو رنگ کے لیے حتماً ایک دوسری چیز ہونی چاہیے جس سے وہ مشخص ہو، کوئی دوسری شے نہ ہو تو رنگ بے معنی ہے۔ جب تک کوئی جسم ساتھ نہیں ملائیں گے، ڈبہ اس کے اوپر رنگ کر دیں، دیوار اس کے اوپر رنگ، دروازہ اس کے اوپر رنگ، تو کہتے ہیں کہ رنگ کے ساتھ کوئی دوسری شے نہ ہو تو رنگ بے معنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 2 قسم کے مقولات ہیں۔ ارسطو کی نگاہ میں پہلی قسم کے مقولات کی بازگشت جوہر کی طرف ہے، یعنی پہلی قسم کے مقولات کو جوہر کہتے ہیں اور دوسری قسم میں تمام مقولات عرض ہیں۔ وہ مقولات جو بغیر کسی دوسری شے کے قابل تصور ہیں وہ جوہر ہے، اور جس میں کسی دوسری شے کے وسیلے کی ضرورت ہو تب وہ سمجھ میں آئے وہ عرض ہیں۔ پڑھیں گے تو جوہر اور عرض، یہ کیف جو ہے یہ عرض میں ہے، یہ عرض ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ذہن میں جب ہم خارج سے صورت کتاب کی جو ذہن میں حاصل ہوئی ہے، نفس کے اندر آئی ہے، تو یہ مقولہ کیف میں آتی ہے، یہ چیز مقولہ کیف میں آتی ہے۔ اب 5واں جو مقدمہ ہے
وہ یہ ہے کہ تمام مقولات آپس میں مکمل طور پر اختلاف ایک دوسرے سے رکھتے ہیں. جوہر و عرض آپس میں مکمل طور پر متضاد ہے. جوہر غیر کسی چیز کے قابل تصور ہے، عرض میں کسی چیز کا تصور کرنا پڑتا ہے، تو دونوں کیا ہے؟ متضاد ہیں، کامل ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب یہ 5 چیزیں نقطے بیان کیے ہیں کہ وجود ذہنی کا نظریہ ان 5 چیزوں پر مشتمل ہے، لیکن انہی 5 چیزوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے وجود ذہنی پر 2 اہم اعتراضات کیے گئے ہیں فلاسفہ کی جانب سے. کہتے ہیں کہ جب آپ وجود ذہنی کو تسلیم کر لیتے ہیں، وجود ذہنی کو جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہر شے کا ایک وجود ذہنی ہے، تو اس پہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہ بن جائے اور عرض بھی بن جائے، جو عقلی طور پر ناممکن ہے. کیوں؟ پہلے کہا کہ جوہر اور عرض آپس میں متضاد ہیں، تو ایک شے جوہر بھی ہو عرض بھی ہو، یہ ناممکن ہے. وجود ذہنی میں کس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک شے جوہر بھی بن جاتی ہے عرض بھی؟ کہ جب ہم مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں یہ پتھر جو پڑا ہے یہ جوہر ہے، لیکن پتھر کا وجود ذہنی جو میرے ذہن میں آئے گا، وجود ذہنی، وہ کیف بن جائے گا، اور کیف عرض ہے، تو جوہر کیا ہے؟ وہ عرض بن جائے گا، جو کہ عقلی طور پر ناممکن ہے. یہ پہلا اعتراض ہے. سمجھ میں آ گیا یہ اعتراض؟ نہیں. ہم نہیں سمجھ رہے. دیکھیں جوہر کی کیا تعریف کی ہے. جوہر کی تعریف یہ کی ہے جوہر کی کہ جوہر وہ مقولہ ہے جو بغیر خود بخود قابل تصور ہو، بغیر کسی دوسری شے کے قابل تصور ہو. دیکھیں سامنے جو کتاب پڑھی ہے، کتاب تصور کرنا چاہیں آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، میز کو تصور کرنا چاہیں ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، گلاس میرے سامنے پڑا ہے اس کو تصور کرنا چاہیں ڈائریکٹ تصور کر سکتے ہیں. لیکن رنگ کو اگر تصور کرنا چاہیں تو جب تک رنگ کے ساتھ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کتاب سفید ہے، یہ دیوار سفید ہے، یہ الماری سفید ہے، یہ مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز یہ سفید ہے، تو وہ جب تک دوسری شے نہیں ملائیں گے وہ قابل تصور نہیں ہے. رنگ بے معنی ہے اس کا تصور. اچھا، تو یہ رنگ عرض ہے، اور رنگ عرض ہے، یہ سامنے جو پتھر گلاس پڑا یہ جوہر ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی یہ تعریف سمجھ میں آ گئی؟ تعریف سمجھ جی میں آ جی گیا. تعریف سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. اب اگر تعریف سمجھ آ گئی تو خارج میں جو جوہر ہے اس کو ہم وجود ذہنی جو اس کا ہوگا، وجود خارجی کا وجود ذہنی، اس کو ذہن میں لانا چاہیں گے. اسی گلاس کو جو میرے سامنے جوہر ہے، اس کو جب ہم ذہن میں لائیں گے، وجود ذہنی بنائیں گے، تو وجود ذہنی میں نفس کے اندر ایک حالت جو پہلے نہیں تھی اب وجود میں آ گئی، کہ گلاس میں نہیں جانتا تھا وجود میں آ گئی. تو یہی گلاس جو خارج میں جوہر تھا وجود ذہنی میں عرض بن گیا، کیف بن گیا. اور ایک شے جوہر بھی ہو عرض بھی ہو یہ ناممکن ہے. یہ سر یہ فاضل صاحب یہ گلاس خارج میں تو گلاس تھا، ذہن میں آ کے بھی تو گلاس ہی ہے، تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس میں اس کا عرض کہاں پہ گلاس ہی ہے. دیکھیں ذہن میں آ کے گلاس ہی ہے، لیکن ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ علم کیف ہے، علم کیفیت ہے. یہ ذہن میں پہلے صورت نہیں تھی گلاس کی، اب وجود میں آ گئی. تو یہ اس کو پہلے نہیں جانتے تھے اب جان گئے. تو یہ علم مقولہ کیف میں آتا ہے. تو کیف کیا ہے؟ عرض ہے. اب وجود خارجی کا وجود ذہنی جو خارج میں جوہر تھا وہ عرض بن گیا. اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن تو ہو رہا ہے. نہیں ہو تو رہا ہے، یعنی یہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟
یہ تو ابھی اعتراضات ہیں نا، آگے چل کے ملا صحیح صدرہ پھر جواب دیں گے، اس کو حل ٹھیک، کریں گے اس مسئلے کو. یعنی وہ یہ کہہ رہے جو ہیں کہ جو خارج میں گلاس تھا وہ ذہن میں بھی گلاس ہی ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز. نہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ جنہوں نے یہ دلیل دیا ہے وہ وجود ذہنی کے منکر ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہم ہے. وجود ذہنی نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم مانیں ہر شے کا وجود ذہنی تو جوہر جو جس کو جو خارج میں جوہر ہے وہ جب ذہن میں آئے گا تو وہ عرض بن جائے گا. تو جوہر ایک شے جوہر بھی ہو عرض بھی ہو، یہ ناممکن ہے. لیکن فاضل صاحب ایک چیز ہے کہ جو ماہیت جو ہوتی ہے وہ عرض نہیں ہوتی. تو ہمارے ذہن میں جو گلاس ذہن میں جو بن رہا ہے، جو تصور بن رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ والی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ تو نہیں ہے، جوہر تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ عرض ہے. تو یہ گلاس کی ایک ماہیت تو ہمارے ذہن میں آئی ہے نا. وہ جو گلاس کی ماہیت ذہن میں آئی تو وہ جو ذہن میں حاصل ہو کر کہاں گئی؟ نفس کے اندر. تو نفس میں وہ کیف میں تبدیل ہو گئی. نفس میں جب آئی تو کیف بن گئی، تو جوہر جو تھا وہ عرض بن گیا. اس کو آپ اس طرح بھی لے لیں نا، بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوہر عرض بن گیا، اب بیسیکلی اس طرح تو علم ہی ممکن نہیں ہے نا. اب جس چیز کے بارے میں آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو جوہر ہے خارج میں، اور جو آپ کے پاس جو چیز موجود ہے وہ تو ایک جیسے ایکسیڈنٹ ہے، وہ عرض کی حالت میں ہے. تو وہ اس کی اور جو خارج میں شے اس میں وہ کورسپونڈنس کیسے اسٹیبلش ہوگی؟ تو بیسیکلی وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس طرح تو علم ہی ممکن نہیں ہے اس خارج میں شے کے بارے میں. پھر کورسپونڈنس نہیں ہوگی نا دونوں میں. یہ بیسیکلی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بات کوئی نہ کوئی کورسپونڈنٹ، کوئی مطابقت تو ہونی چاہیے نا، تبھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. جو شروع میں فاضل صاحب کہہ رہے تھے، تو جو تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطابقت، وہ جو کورسپونڈنس ہے وہ تو اس طرح اسٹیبلش نہیں ہوگی ان کے خیال میں. یہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو مینٹل سٹیٹ ہے ایک، اور ایک خارج میں ایک سبسٹنس ہے، تو ان میں کیا کورسپونڈنس ہوگی؟ یہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ علم ہی ممکن نہیں، علم حاصل کرنا ہی ممکن نہیں ہوگا اگر ہم یہ مان. کہنے کا مطلب یہ ہے. اچھا جی، یہ اعتراض اگر سمجھ میں آ گیا تو دوسرا اعتراض بھی تب بھی سمجھ میں آئے گا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہر شے کا وجود ذہنی ہے، پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ جوہر عرض میں تبدیل ہو جائے گا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تمام معقولات چاہے وہ جوہر ہیں چاہے عرض ہیں باہر، جب ان کا وجود ذہنی بھی ہوگا تو تمام معقولات کیا ہے؟ مقولہ کیف میں داخل ہو جائیں گی. تو تمام معقولات وجود ذہنی بن جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ تمام معقولات کا ایک ہی مقولہ میں جمع ہونا عقلی طور پر ناممکن ہے. اب چونکہ جب نفس میں آئے گی حالت تو سب کیف ہے، علم سب کیف ہے. اب چاہے وہ جوہر کا ہو چاہے عرض کا علم ہو، وہ جب اس کی صورت آپ ذہن میں لائیں گے، اس کا وجود ذہنی بنائیں گے، تو وہ ساری چاہے جس مقولہ سے بھی ہو وہ مقولہ کیف بن جائے گی. کیوں؟ کیونکہ علم حاصل کر رہے ہیں اور علم مقولہ کیف سے ہے. کیوں جی، سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک دفعہ اور اس کو کروا دیں. میں دوبارہ بتاتا ہوں. بحث ہو رہی ہے وجود کہ ہر شے کا ایک وجود خارجی ہے، ایک وجود ذہنی. وجود خارجی میں جب وجود ذہنی بنتا ہے، ایک شے کو ذہن میں لاتے ہیں تو ذہن میں لا کر وہ سیدھا وہ شے نفس میں چلی جاتی ہے، نفس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو وہ جو خارج میں جوہر تھا وہ عرض بن جائے گا. کیونکہ وہ کہ نفس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیف نفسانی، وہ عرض ہے. تو وہ چیز جو جوہر تھی وہ عرض بن گئی. اور ایک شاید جوہر عرض بن جائے یہ ناممکن ہے. جوہر بھی ہو عرض بھی ہو ناممکن ہے. کہ ہم کہیں کہ یہ گلاس
जौहर भी है और अरज भी है। वजूद ज़हनी जब ज़ाहिर है वजूद ज़हनी में उसी की माहियत है, तो इसका मतलब ये है कि वो शायद जो जौहर थी वो अरज बन गई है, जौहर भी है और अरज भी है। दूसरा सवाल यह है कि जो जौहर है जिसका वजूद खारजी का वजूद ज़हनी बना रहे हैं, तो वो वजूद खारजी चाहे जौहर है चाहे अरज की दूसरी किस्में हैं। मिसाल के तौर पे अरज की 9 किस्में हैं, 9 में से कोई और किस्म का तस्वुर करें आप, तो सारी की सारी अशिया का जिसका भी को भी वजूद ज़हनी ज़हन में लाएंगे वो सब कैफ बन जाएंगी। तो वजूद ज़हनी को तस्लीम करने का मतलब यह है कि सारे मकूलात एक ही मकूला कैफ के अंदर दाखिल हो जाए, जो कि अकली तौर पर नामुमकिन है कि सब कैफ बन जाए। कि क्यों? क्योंकि हर शय की एक ज़ात है, 2 ज़ात नहीं हो सकती, 2 ज़ात नामुमकिन है। और जब हम कहें कि एक शय जौहर भी है और कैफ भी है, ये नामुमकिन है कि एक शय की 2 ज़ात बन जाए। मकूलात आपस में ज़ाती लिहाज से मुतज़ाद हैं, एक की ज़ात दूसरे से मुतज़ाद है। तो जब ज़ात दूसरे से मुतज़ाद है, ज़ाती तौर पे आपस में इनका इख्तिलाफ है, ज़ाती तौर पर जब इनका आपस में इख्तिलाफ है, तो इसका मतलब यह है कि एक शय की 2 ज़ात मुतज़ाद ज़ात बन जाएंगी। एक शय जो जौहर थी और अरज बन रही है, तो उसकी 2 ज़ातें बन रही हैं, एक जौहर भी है और एक अरज भी है। तो एक शय की 2 ज़ात, 2 हकीकतें, ये नामुमकिन है। ये दर हकीकत जब हम कहते हैं कि इल्म इल्म कैफे नफसानी है, बहस हमारी वजूद ज़हनी को हमने कहा है ना कि वजूद ज़हनी ये वही बहस है इल्म और इदराक की। तो इल्म का ताल्लुक नफ्स नातिका से है, एक चीज नहीं जानते थे अब जान गए, तो ये कैफे नफसानी है। जौहर को नहीं जानते थे अब जान गए, तो जौहर एक शय जो जौहर थी उसका वजूद ज़हनी भी वही है, लेकिन वही शय कैफ बन रही है, वही शय सारी की सारी चीजें वही कैफ बन जाए। कहते हैं कि इन एतराज़ात से बचने के लिए मुतफक्किरीन ने ये 2 अहम एतराज़ थे वजूद ज़हनी पर, इनसे बचने के लिए मुख्तलिफ नजरियात फिर पेश करने पड़े, जिन नजरियात को देखा जाए तो दर हकीकत वजूद ज़हनी के इनकार पर ख़त्म होते हैं, कि यानी दर हकीकत वो वजूद ज़हनी का इनकार ही कर रहे हैं। तो इन एतराज़ात से बचने के लिए 5 मुख्तलिफ नजरियात बयान किए गए कि ये 2 एतराज़ लाज़िम ना आए। 5 मुख्तलिफ नजरियात बयान किए गए हैं इल्म के बारे में। यहीं से ये नजरिया भी शायद पढ़े ना तो आपको शायद ये एतराज़ और आसानी हो जाएगी। पहला नजरिया इसको कहते हैं नजरिया इजाफत। ये मुतकल्लिमीन का मशहूर तरीन नजरिया इल्म है, जिसके कायल इमाम फखरुद्दीन राजी हैं। वो फरमाते हैं कि इंसान जब अशिया के बारे में इल्म हासिल करता है तो कोई शय ज़हन में वजूद पैदा नहीं करती, बल्कि ज़हन में वजूद पैदा करे तो तब वो जौहर बनता है। हम कहते हैं कि ज़हन में वो चीज वजूद ही पैदा नहीं करती, बल्कि नफ्स नातिका उन अशिया से निस्बत हासिल करता है, तो इस निस्बत पैदा करने और उन अशिया पर निगाह करने का नाम इल्म है। लिहाजा इल्म नफ्स और खारजी अशिया के दरमियान राबते और इजाफे का नाम है, राबते और इजाफे का नाम है। तो कहते हैं कि बस जब हम कहेंगे राबते का नाम है, निस्बत का नाम है, तो वो कैफ नहीं बनेगा। कैफ तब है कि जब नफ्स नातिका के अंदर वो कैफियत आ जाए। हम कह रहे हैं कि नहीं, नफ्स के अंदर कोई कैफियत पैदा नहीं हुई, बल्कि नफ्स नातिका ने निस्बत पैदा की है। तो इस निस्बत और राबता पैदा करने से हम कहते हैं क्या कहते हैं, नजरिया इल्म में हम ये कहते हैं कि नफ्स नातिका का उन अशिया से निस्बत पैदा करने का नाम इल्म है, न कि उन अशिया का यानी हालत नफसानी बनने का नाम इल्म नहीं है, बल्कि नफ्स नातिका का उनकी तरफ निस्बत और राबता बरकरार करने का नाम इल्म है। तो इस बना पर कोई शय ज़हन नफ्स नातिका के अंदर आ ही नहीं रही
کہ یہ اعتراض لازم آ جائے. اعتراض تب لازم آتا ہے کہ جب جوہر عرض بن جائے، کیف نفسانی بن جائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ علم کیف نفسانی نہیں ہے. یہ امام فخر الدین رازی کا نظریہ ہے. تو کہتے ہیں کہ سرے سے میں منکر ہوں کہ ذہن میں کوئی چیز وجود پیدا نہیں کرتی، بلکہ نفس ناطقہ فقط جو خارج میں کتاب پڑھی ہے، ہماری نفس ناطقہ اس کی طرف نسبت اور رابطہ برقرار کرتا ہے تو علم وجود میں آتا ہے، نہ کہ کوئی چیز اس سے ہمارے ذہن میں آتی ہے، اس کی ماہیت ذہن میں وجود پیدا نہیں کرتی. اگر وہ پیدا کرے تو تب اعتراض لازم آتا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نظریہ علم رابطے اور نسبت کا نام ہے، نہ کہ ذہن میں کوئی چیز وجود پیدا کرتی ہے. بات کچھ واضح ہوئی یا زیادہ پیچیدہ ہو گئی؟ فاضل صاحب اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو نظریہ ہے، یہ ہم نے جو دو اعتراضات ہیں اوپر آپ نے بیان کیے ہیں، اس سے ہم نے بچنے کے لیے آپ نے کہا کہ یا اگر ان کو مان لیا جائے تو وجود ذہنی کا انکار ہو جاتا ہے، اور وہ ہمارا سارا مدعا یہ ہے کہ وجود ذہنی کوئی ایک چیز ہے. تو اس سلسلے میں مختلف لوگوں نے مختلف آراء کا اظہار کیا، اور ملا صدرہ نے اس کے بارے میں مزید کافی بحث کی ہے، جو کہ آپ بعد میں بتائیں گے. یہاں پر اس سے بچنے کے لیے 5 نظریے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. پہلا نظریہ اضافت ہے. تو اس نظریہ اضافت میں جو مجھے چیز سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ وہ نظریہ علم ہے جو کہ امام فخر الدین رازی سے یا تو منسوب ہے یا وہ اس کے قائل ہیں. اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ علم جو ہے اگر اسے نسبت اور اضافت اس طرح سے دیکھا جائے تو پھر جوہر اور عرض کا جو ایک ہی ہونا، اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ہم ذہن میں وہ تب پرابلم تو یا مسئلہ تب آتا ہے کہ اگر ذہن میں جوہر جو ہے وہ ایک وجود پیدا کرے، اور پھر اگر وہ پیدا کرے تو پھر ہم کہتے ہیں جوہر اور عرض ایک ہی ہو گیا. تو یہاں پر چونکہ ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ وہ جو کوئی چیز ہے وہ وجود پیدا نہیں کر رہی، جس کا یہ مطلب ہوا جو خارج میں ہے وہ خارج میں ہے، جو ذہن میں ہے وہ اس کی الگ حیثیت ہے. تو اس لیے جوہر اور عرض ایک چیز نہیں بن رہی، یہ الگ الگ ہی طریقے سے ہم اس کو سوچ سکتے ہیں. یہ کچھ مختصر تھا جو میرے ذہن میں تصور بنا ہے، وہ کچھ اس طرح سے بن رہا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ وجود ذہنی کا انکار ہی ہے در حقیقت یہ نظریہ. کیونکہ وجود ذہنی میں ہم نے کہا کہ نہیں، وہ وجود خارجی شے کی ماہیت کا وجود یعنی ذہن میں وجود پیدا کرتی ہے، اس کی ماہیت ذہن میں حاصل ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ذہن میں وجود ہی سرے سے ہم منکر ہو جاتے ہیں کہ وہ شے ذہن میں وجود ہی پیدا نہیں کرتی، بلکہ نفس ناطقہ اس کی طرف نسبت پیدا کرتا ہے، رابطہ برقرار کرتا ہے، تو اس رابطے سے علم وجود میں آتا ہے، نہ کہ وہ شے ذہن میں. اس میں فاضل صاحب ایک میں بس کمنٹ کرنا چاہوں گا. جو پچھلی والی بات تھی نا، اس کو ایک اور طریقے سے جو فاضل صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں بڑا ضروری ہے. وہ بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر لیٹ سے کوئی شے جو ہے وہ جوہر کی حالت میں جوہر ہے اور ایک وجود رکھتی ہے. اب یہ شے کیا کہتے ہیں، ایک تو اس کی کیٹیگری نہیں بدل سکتی، اور وہ کسی اور کیٹیگری کے ساتھ، کسی اور کیٹیگری کے لیبل کے ساتھ حالت وجود میں نہیں ہو سکتی، چاہے وہ حالت وجود ذہنی ہی کیوں نہ ہو. تو بیسیکلی جو فاضل صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر ایک شے خارج میں جوہر ہے، سبسٹنس ہے، تو پھر یہ شے ذہن میں ایک کیا کہتے ہیں، ذہن میں کوئی اور شے ذہن میں وجود نہیں رکھ سکتی، کیا کہتے ہیں، عرض کی حالت میں. کہنے کا بیسیکلی مطلب یہ ہے اس طریقے سے کہ دونوں کی ماہیت سیم ہو. یہ بیسیکلی بات ہے نا. یہ شے ہے باہر، اور اسی طرح کی شے جو جوہر ہے وہ عرض یا ایکسیڈنٹ نہیں بن سکتی، اور وہ حالت وجود میں بھی ہو. یہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ حالت وجود میں وجود رکھتے ہوئے
اگر ایک گلاس باہر پڑا ہوا ہے خارج میں اور وہ سبسٹنس ہے تو اب وہ خارجی وجود رکھتا ہے. اب ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں یہی گلاس ہے, اس کا ایک ذہنی وجود ہے, اب وہ ذہنی وجود ایک علیحدہ چیز ہے, مان لیا علیحدہ چیز ہے, خارجی وجود علیحدہ چیز ہے, ذہنی وجود علیحدہ چیز ہے, لیکن وہ ذہنی وجود ایکسیڈنٹ بن گیا, عرض بن گیا, تو وہ تنقید کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا. بیسیکلی پہلے اس تنقید کو سمجھیں کہ ایک شے جو خارجی وجود رکھتی ہے, ٹھیک ہے, اسی کے کورسپونڈنگ شے ایک ذہنی وجود رکھے, اور جو خارجی وجود ہے وہ سبسٹنس کہلائے, ذہنی وجود جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کہلائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اعتراض تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں جب ذہنی وجود نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے, جب دو آبجیکٹس ہی نہیں ہیں, ایک وہ جس کا خارجی وجود ہے اور ایک وہ ایگزسٹنٹ جس کا ذہنی وجود ہے, تو پھر یہ بحث نہیں آئے گی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ وہ یہ جو پہلا جو ہے اعتراض کو ختم کرنے کا طریقہ, یہ ریلیشن والا یا نسبت والا, وہ یہ ہے کہ دو وجود ہی نہیں ہے, ایک خارجی وجود ہے, ایک ذہنی وجود ہے, صرف وجود ایک ہی ہے جو خارجی وجود ہے, اس کے ساتھ ایک ریلیشن سول قائم کر رہی ہے نفس ناطقہ. جی مطلب کہ دو آبجیکٹس ہی نہیں ہیں, ایک خارجی وجود والا, ایک ذہنی وجود والا. یہ بات ہے بیسیکلی. اور جو اعتراض ہے, میں پھر دوبارہ اعتراض یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو وجود ہوں, ایک خارجی اور ایک ذہنی, خارجی والے کو آپ جوہر کہیں, ذہنی والے کو ارض کہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بیسیکلی بات ہے. یہ تو پھر فاضل صاحب نے بھی یہ تھوڑی دیر پہلے یہی بات کی, تو اس کا مطلب ہے یہ ذہنی وجود کا انکار یہ بھی کر رہی ہیں پھر انکار کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ دو آبجیکٹ ہی نہیں ہے, ایک ہی آبجیکٹ ہے جو باہر خارج میں ہے, بس وہی وجود, اسی کا وجود. تو یہ جو اعتراضات ہیں یہ اسی کی آگے کڑی ہے. یہ جو 5 نظریات ہیں یہ مزید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اس نظریے کے مطابق وجود ذہنی نہیں ہو سکتا, جبکہ ملا صدرہ کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا. میں یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل. اچھا, اس پہ نا, اس نظریے پہ ہم 3 اعتراض بھی وارد ہوئے ہیں کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے جو علامہ فخر رازی نے پیش کیا ہے کہ علم نفس ناطقہ کے شے, خارجی شے کے ساتھ نسبت پیدا کرنے کا نام علم ہے. یہ بات درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر پہلا اعتراض یہ ہے کہ ہر شخص وجدانی طور پر اپنے وجدان میں جانتا ہے کہ جب خارجی اشیاء کا علم حاصل انسان کرتا ہے تو اس کے نفس میں ایک چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے. اضافہ جب ہوتا ہے تو وہ کیفیت نفسانی بن جاتی ہے کہ پہلے ایک شے نفس ناطقہ میں موجود نہیں تھی, پھر اس نے وجود پیدا کر لیا ہے. پہلے ہم نہیں جانتے تھے, اب جان گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وجدانی اور بدیہی طور پر یہ بات غلط ہے کہ علم نفس ناطقہ کے خارجی شے سے نسبت پیدا کرنے کا نام, نسبت پیدا کرنے کا نام نہیں ہے, کہ اس شے کے نفس میں حصول کا نام کیا ہے, اضافہ ہونے کا نام علم ہے. وہ کیفیت نفسانی بن جاتا ہے. یہ بات درست ہے اپنی جگہ پہ کہ وہ کیفیت نفسانی بن جاتا ہے, نہ یہ کہ جو علامہ فخر رازی صاحب کہہ رہے ہیں. یہ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر علامہ فخر رازی کے نظریے کو مان لیا جائے تو اپنی ذات کا علم رکھنا ناممکن. انسان اپنی عالم ہے تو اپنی ذات کا علم رکھنا ناممکن ہو جائے گا. کیوں ناممکن ہو جائے گا؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کا عالم ہے. تو اپنے آپ کا جب عالم ہے تو یہاں عالم و معلوم کے درمیان کسی قسم کا اضافہ اور نسبت قابل تصور نہیں ہے. نسبت دو شے کے درمیان ہوتی ہے, یہاں شے دوسری نہیں ہے. میں خود اپنی ذات کا عالم ہوں, یہاں تو اپنی آواز ذات کا کٹ گئی, علم آواز ناممکن ہے. نہیں آ رہی. جی جی اب اب آ بہتر. رہی آواز. جی اب بہتر ہے. کہ اگر ہم کہیں گے کہ علم نسبت کا نام ہے تو نسبت طرفین کے درمیان ہوتی ہے, اور جب ہم اپنی ذات کے عالم ہیں, انسان اپنی ذات کا عالم ہے, تو یہاں کوئی دوسری شے نہیں ہے. تو اپنی ذات اگر اس نظریے کو تسلیم کیا جائے تو اپنی ذات کا علم رکھنا ناممکن ہو جائے گا, جو کہ کسی صورت میں صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی ذات کا عالم. تیسرا اعتراض علامہ فخر رازی کے نظریے پر یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نفس ناطقہ خارجی شے سے نسبت پیدا کرتی ہے تو علم وجود میں. تیسرا اعتراض اس
پہ یہ ہے کہ وہ اشیاء جو خارج میں وجود ہی نہیں رکھتی پھر ان کا علم و ادراک ناممکن بن جائے گا. اگر کیوں آپ نے کہا کہ خارجی شے سے نسبت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خارج میں وجود ہی نہیں ہے جن کا، تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ اضافہ تب ہوتا ہے جب خارج میں ایک شے موجود ہو اور نفس اس سے نسبت پیدا کرے، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے، خارج میں تو ہے ہی نہیں ہے. کائنات کا انسان عالم ہے، معدومات کا جو ہے ہی نہیں ان کا بھی انسان عالم ہے. مثال کے طور پہ اڑنے والے میں مثال دیا کہ اڑنے والے گھوڑے کا تصور ناممکن ہو جائے. کیونکہ خارج میں ایسی چیز ہی نہیں ہے. تصور باری تعالی کا جو شریک ہے کائنات میں کا، اللہ تعالیٰ کا جو شریک، اس کا وجود ناممکن ہے. اس کا تصور بھی پھر کیا ہے، علمی کیا کہتے ہیں، ناممکن ہو جائے گا. اس کا تصور بھی ناممکن ہو جائے گا. اسی طریقے سے کچھ وہ قاعدے کلیے کہ جو ان کا خارجی وجود نہیں ہے، ان کا علم پھر ہم نہیں کہہ سکیں گے ان کے آپ عالم ہیں. تو اگر ہم علامہ فخر رازی کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں کہ خارجی شے سے نسبت حاصل کرنے کا نام علم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو خارج میں شے نہیں ہے اور ہم ان اشیاء کے عالم ہیں، تو ان کا علم بھی پیدا نہیں کر سکیں گے. دلاری کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو خارج میں چیزیں نہیں ہیں ہم ان کے بھی عالم ہیں. خارج میں نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اجتماع ضدین نقیض ایک چیز ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ خارج میں نہیں ہے یہ چیز، لیکن اس کا علم ناممکن ہو جائے گا علامہ فخر رازی کے نظریے کے مطابق. تو یہ تین اعتراض علامہ فخر رازی کے نظریے پر وارد ہیں کہ علامہ فخر رازی کا نظریہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ جو در حقیقت وجود ذہنی کا انکار ہے. ملا صدرہ کہتے ہیں نہیں، وجود ذہنی ہے، بات بھی یہی ہے جس طرح ہے. اس کا حل پھر آگے جا کے وہ ان 5 نظریات کو ذکر کر کے رد کر کے آخر میں اپنا نظریہ بتائیں گے. یہ پہلا اہم نظریہ علامہ فخر رازی صاحب کا. جی اس میں یہ جو 3 میں جو بیچ والا ہے اس کو صحیح طرح میں نہیں سمجھ پایا کہ اس کو وہ اعتراض کس طرح سے ہے کہ جس میں انسان اپنے کی ذات کا علم رکھنا ناممکن ہو جائے. یہاں انہوں نے کہا کہ عالم اور معلوم کے درمیان رابطہ یا نسبت، تو یہاں پہ کس طرح سے عالم اور معلوم کو بارے میں ذرا بتا دیجئے کس طرح. دیکھیں انسان اپنی ذات کا عالم ہے، نفس نات کا عالم ہے، اور میں خود معلوم ہوں. ٹھیک ہے، عالم و معلوم ایک ہے. انسان جب اپنی ذات کا عالم بنتا ہے تو یہاں عالم و معلوم ایک ہے. اچھا یہ اس پرٹیکولر کیس میں اس وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات پہ یہ دونوں چیزیں جی اپنی ذات کا علم پھر ناممکن ہو جائے گا. کیونکہ اپنی ذات کے جب انسان عالم بنتا ہے تو یہاں کوئی دوسری شے نہیں ہے. اور علامہ فخر رازی کا نظریہ وہاں پہ ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ دوسری خارجی شے سے نفس ناطقہ نسبت برقرار کرتی ہے. جب دوسری شے ہی نہیں ہے، ایک شے ہو، وہاں پہ ایک شے کا علم رکھنا ناممکن بن جائے گا. انسان کا اپنی ذات کا عالم ہونا ناممکن بن جائے گا. درحالی کہ درست نہیں ہے. کیونکہ ہر انسان اپنی ذات کا عالم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری سائنس کی زبان میں انہوں نے جو اپنا رول بتایا تھا وہ اس کا ایک کیس نکالا ہے جو کہ ایکسیپشن ہے، اور وہ اس لیے ان کا وہ جو رول ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. یہ بات ہو رہی ہے. جی تو یہ تھا پہلا نظریہ کہ علامہ فخر رازی کا کہ جو اہم نظریہ تھا. اس کے بعد پھر 4-5 اور نظریے ہیں، اور پھر اس کے بعد 4 نظریہ اور پھر علامہ ملا صدرہ کا نظریہ انشاءاللہ بیان کریں. جی سر ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ پڑھ کے اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل تھا، تھوڑا سا سمجھ آیا. ہاں جی، اس کو ریکارڈنگ میں ہم 2-3 بار سنیں گے، 2-3 بار پھر یہ تھوڑا کلیئر ہوگا. دیکھیں میرے خیال میں اصطلاح کا تھوڑا سا مسئلہ بن رہا ہے، وگرنہ خود اس کو جب آپ تصور کریں گے نا تھوڑا سا نظریے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. 1 ہی منٹ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تھوڑی سی وہ یہ نا کہ تھوڑا سا مزید کنسنٹریشن سے اس کو جب ہم ریکال کریں گے تو پھر آ جائے گا سمجھ. جی فاضل صاحب اس میں بس مثالیں جو ہیں وہ بہت سود مند ہیں. اگر وہ آپ دیتے رہیں تو میرے خیال میں اس سے ذرا
ذہن جو ہے وہ پھر سمجھ پاتا ہے بہتر. ٹھیک ہے, اب میں نے یہ تین نظریے, 3 اعتراضات ان کی میں نے مثال دی ہے آپ کو, جو ہے نا جی اپنی ذات کا عالم, وہ چیزیں جو خارج میں وجود نہیں رکھتی, مثال کے طور پر ان کا تصور, مثال کے طور پہ چڑیل, ہم کہتے ہیں چڑیل کا ایک علم ہے, چڑیل ہے ہی نہیں خارج میں. درست نہیں, یہ تو سیدھی ہیں. ان چیزوں کا علم بھی, جی جی یہ تو سیدھی ہیں. جو اصل جو چیز ہے جو اگر نہ سمجھ آئے تو پھر آگے نہیں سمجھ آتی تھی, وہ جوہر اور عرض ہیں. تو اس کی جو مثال ہے گلاس کی کہ رنگ کی کہ وہ ضروری تھی. مثال, ہاں وہ میں نے آپ کو مثال دیا, مثال کے طور پہ یہ درخت ہے, یہ میز ہے, یہ گلاس میرے سامنے پڑا, یہ ایک جسم جوہر ہے. تو اس کو جب آپ ذہن میں تصور کریں گے, اس کا وجود ذہنی, یعنی ذہن میں اسی کی ماہیت آ رہی ہے, اسی گلاس کی, اسی میز کی, یعنی ذہن میں جو حاصل ہے یہی میز ہے, یہی گلاس ہے. تو ذہن میں جب حاصل ہوگی تو ذہن میں حاصل شدہ شے ڈائریکٹ نفس ناطقہ میں جاتی ہے, نفس ناطقہ عالم بنتی ہے. تو نفس ناطقہ جب عالم بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے کیف نفسانی میں تبدیل ہو گئی, نفس کی ایک کیفیت ہو گئی, نفس کی حالت ہو گئی, اور کیف نفسانی عرض ہے, ایک شے جو جوہر تھی وہ عرض بن گئی. جی جی شیخ درست. صاحب. جی اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گا کہ اب ایک شے جو جوہر تھی عرض بن گئی, تو وہ اعتراض یہ بھی کر رہے ہیں کہ پھر یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ ان کی ماہیت بھی سیم ہو. یہ بھی تو دیکھیں نا, مطلب آپ کا جو آبجیکٹ آف نالج ہے وہ ذہن کی کیفیت ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ریپرزینٹیٹیو ہے نا, جو ایکچوئل خارج میں جو چیز موجود ہے وہ اس تک آپ کا ایکسس انڈائریکٹلی ہے نا. جو اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ مطلب ان کے جو اعتراض ہے وہ کہتے ہیں وہ ایکسیڈنٹ ہے, وہ عرض ہے. تو پھر ہم یہ بھی کیسے مان لیں کہ دونوں آبجیکٹس کی ماہیت بھی سیم ہے. ایک شے جو جوہر ہے اس کی ایک ماہیت ہوگی, اور ایک شے جو عرض ہے اس کی ایک ماہیت ہوگی. دونوں کی ماہیت کیسے سیم ہو سکتی ہے پھر, یہ بھی بتائیں. جب کیٹیگری دونوں کی ڈیفرنٹ ہوگی ہے تو ماہیت کیسے سیم ہو سکتی ہے پھر؟ اور اگر ماہیت سیم نہیں ہے تو پھر آپ جو خارج میں شے ہے اس کا علم کیسے حاصل کر سکتی؟ یہ بھی تو بات ہے نا. جب کیٹیگری چینج ہو گئی تو پھر ماہیت کیسے سیم ہوگی؟ یہ بھی تو بات ہے نا. ذہنی وجود کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے, خارجی وجود کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے. یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں, جب آپ کیٹیگری چینج کر رہی ہیں تو ماہیت بھی بدل جائے گی, کیونکہ جو ماہیت جو ڈیفینیشن ہے, یہ جو کیٹیگریز ایرسٹوٹل کی, یہ ڈیفینیشن سپلائی کرنے کے لیے بڑی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے نا. کسی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایرسٹوٹل کی کیٹیگریز کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ موسٹ فنڈامنٹل کیٹیگریز ہیں نا, یہ گروپس ہیں جن میں چیزوں کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو جب کیٹیگری ہی بدل گئی ہے تو پھر ماہیت سیم ہے, یہ کلیم بھی پھر کیا کہتے ہیں, یہ بھی چیلنج ہوگا نا کلیم پہ. یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ اس طرح سوچ رہے ہیں بیسیکلی. جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر کیونکہ ہمارا جو ایکسس ہے نا وہ ذہن, وہ اس جو ہماری جو سول کی کیفیت جو بنی ہے, جو شے وہ ڈائریکٹ ایکسس میں ہے ہمارے. جو خارج میں جو چیز ہے وہ ہمارے ڈائریکٹ ایکسس میں نہیں ہے. یہ جو ہماری سول کی جو کیفیت بنی ہے, جو شے, اسی کے تھرو ہی ہم نے انڈائریکٹلی اس خارج میں جو چیز ہے اس کو جاننا ہے. تو اب وہ اگین میں بتا رہا ہوں, وہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آپ کے ڈائریکٹ ایکسس میں ہے, جو آپ کے نفس ناطقہ کے سامنے حاضر ہے جو چیز, وہ تو عرض ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس کی کیٹیگری تو عرض ہے, تو پھر اس کی ماہیت اور جو باہر جو خارج میں جو جوہر ہے اس کی ماہیت وہ سیم کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر آپ علم کیسے حاصل کریں گے اس جوہر کا جو خارج میں موجود ہے؟ یہ بیسیکلی بات ہے, ایشو یہ ہے. جی جی ٹھیک ہے کیونکہ یہ سر. بڑا ضروری ہے کہ دونوں کی ماہیت سیم ہو, یہ بڑا ضروری ہے. جیسے فاضل صاحب نے شروع میں پہلی بات یہ کی تھی کہ ماہیت کا سیم ہونا ضروری ہے. اب وہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ ملا صدرہ اس کو کیسے ریزالو کرتے ہیں. وہ اپنا جی ان کا جو کیا کہتے ہیں وہ وجود کے جو درجے ہیں صلاۃ الوجود, اس کے تھرو بھی اس کو ریزالو کریں گے, اور ایک دو اور آرگومنٹس دیں گے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے. اصالت وجود, سوری ٹرم صحیح استعمال کرنی, اصالت وجود. جی 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 اچھا ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ رہی تھی, وہ کلیئر کر دیں کہ میں صحیح سوچ رہی ہوں. یہاں پہ جو ہم ماہیت سے مراد لے رہے ہیں, وہ ماہیت کو جو دوسرا معنی ہے اس لحاظ سے لے رہے ہیں نا, کہ جس کی وجہ سے وہ چیز وہ ہے جو وہ ہے. نہیں پہلا معنی, پہلا جی جی پہلا فلسفی معنی, معنی. جی پہلا معنی. چیز تھی, مطلب چیز کہ تھی, جوہر کو ہم چیز تھی.
چیستی کہہ جو رہے ہیں؟ چیستی ہے جس کو جی جی چیستی جو وہی ہے نا چیستی کہ جسے کہا جس تھا، کی ہاں وجہ جی سے وہ چیز وہ ہے جو وہ ہے. جی جی حیوان ناطق، جیسے انسان کی چیستی حیوان ناطق ہوتی ہے وہ، ہاں جی وہ والی چیز. ٹھیک ہے. نہیں، وہ اکثر آپ نے میرے خیال میں دو چیزیں کہی ہیں. وہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ وہ جس چیز سے وہ ہے یعنی کہ وہ والی چیز نہیں، یہ چیزتی جو پہلا والا مطلب ہے ماہیت کا، یعنی کہ جس کے جواب میں جو بات کی جائے کہ کیا ہے، یہ وہ والی چیز ہے. جی ہاں. یہ وہ جو وہ کیا ہے اس کا جواب میں جو ہمیں ماہیت کا ڈیفینیشن ملتی ہے، یہ وہ والی ماہیت جی یہ ہے. وہ والی ہے. اچھا.